بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کانسٹیپیشن یعنی قبض کے بارے میں بتاؤں گا۔ ریسنٹ کنسیپٹ ٹوٹل چینج ہو چکا ہے اور ایک بہت زبردست اسٹڈی آئی ہے وہ اس کے بارے میں، اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ کارنیور ڈائٹ پہ آپ کو فائبر، کاربوہائیڈریٹ، گندم، اناج کے بغیر بھی پخانہ آئے گا، قبض کبھی نہیں ہوگی۔ یہی ریسنٹ تھیوری ہے، یہ آپ سن لینا۔ پچھلے لیکچر میں نے فائبر کے بارے میں بتایا تھا، اور کارنیور ڈائٹ پہ کبھی انشاءاللہ قبض نہیں ہوگی۔ ابھی جو پرابلم آ رہا ہے کہ فائبر سیلولوز جو لکڑی کا برادہ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سا ڈسٹ، وہ فائبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سا ڈسٹ کی تعریف ہے، اور یہ دیکھیں آپ، ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو چیز، فروزن پیزا، کیک مکس وغیرہ میں، پرمیسان چیز وغیرہ میں ڈالتے ہیں ایز اے فائبر۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا، اور اس کا نقصانات جو ہیں وہ ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ برادہ، آپ جیسے آرے پہ چلے جائیں نا، لکڑی کو چیرتے ہیں جب آپ، تو اس میں جو برادہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں سا ڈسٹ۔ یہ اس کو ایز اے فائبر یوز کرتے ہیں کیونکہ ہضم نہیں ہونا، اور ہماری جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آنتڑوں میں برین، اور آنتڑوں کو سیکنڈ برین بھی کہتے ہیں، اور ہماری جو قوت مدافعت کا 80% آنتڑوں میں ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ گٹ میں زخم ہو جاتے ہیں، لیکی گٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے فاسٹ فوڈ میں وہ یہی ملا رہے ہیں، اور باقی کیمیکل بھی اور ہیں، پریزرویٹو بھی ہیں، یہ آکسیلیٹ، لیکٹین وغیرہ کے یہ نقصانات ہیں اس کے۔ تو ابھی ریسنٹلی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ سیچوریٹڈ فیٹ کھاتے ہیں، جب اس کے بائل آئے گا، بائل جب آئے گا تو کبھی قبض نہیں ہو سکتی، کیونکہ 800 سے 1000 لیٹر بائل سارا فیٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے منہ سے لے کے انٹسٹائن تک 7 سے 8 لیٹر جوسز ڈیلی بنتے ہیں۔ 1.5-2 لیٹر سلائیوا ہے، 1.5-2 لیٹر HCl ہے، 1 لیٹر تک یہ بائل ہے، 1.5-2 لیٹر سکس اینٹیریکس ہے، پنکریاٹک جوس ہے، 1.5-2 لیٹر پانی آپ پیتے ہیں، تو 10 لیٹر یہ جوس لیکوڈ بنتا ہے۔ یہ کبھی قبض نہیں ہونے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ فائبر نہ کھائیں۔ جب آپ فائبر کھاتے ہیں پھر آپ قبض ہوتی ہے، پھر پرابلم آ جاتا ہے سب سے زیادہ۔ تو اگر آپ کارنیور ڈائٹ کر رہے ہیں یا کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ اگر آپ فیٹ کھا رہے ہیں، یاد رکھنا، فیٹ سے قبض ٹوٹتی ہے۔ اور جو یہ کلاسیفیکیشن ہے پخانے کی، دیکھیں 3 اور 4، یہ نرم سافٹ سٹول آئے گا آپ کو، باقی اوپر نیچے قبض ہے، نیچے والا ڈائریا ہے، پخانے ہیں۔ تو کارنیور ڈائٹ پہ یہی ہوگا، نرم سٹول آتا ہے سب سے زیادہ۔ دوسرا، جو گٹ مائکرو بایام ہے، جو ہمارے جسم میں آنتڑوں کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو کہ سب سے امپارٹنٹ ہے فوڈ ہضم کرنے میں، ہمارے قوت مدافعت میں، سب میں، وہ چینج آتے ہیں کارنیور ڈائٹ پہ۔ جب آپ فائبر لیتے ہیں، وہ فرمیکیوٹس ہوتے ہیں، جب وہ بیکٹیرائڈ میں چینج ہو جائیں گے، اور اس کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ جب شروع کریں گے تو 1-2 مہینے تک سارے مائکروبائم آہستہ آہستہ، جب آپ فائبر کم کریں گے، کاربوہائیڈریٹ کم کریں گے، شوگر کم کریں گے، وہ خاص کر جو آئل آیا ہے، کوکنگ آئل، یہ بہت ٹاکسک ہے۔ تو اس سے یہ جب ہو جائیں گے تو پھر قبض ختم ہو جائے گی، تو ٹائم لگے گا۔ ہو جائے شروع میں تو پخانے بھی آپ کو لگ جائیں 2-4-3 ہفتے۔ جب جو آپ کارنیور یا کیٹو پہ آئیں گے تو پیٹ اپسیٹ ہوگا، کیوں کہ بیکٹیریا چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ ریسرچ میں سب سے بہترین اسٹڈی ہوتی ہے رینڈومائز کنٹرول ٹرائل۔ یہ جرنل آف گیسٹرونٹرولوجی، جو معدے کا جرنل ہے، اس کی اسٹڈی چھپی تھی 2012 میں۔ آپ صاحب لگائیں 10-11 سال بعد ابھی لوگ اس کو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ڈاکٹر پال نے بہت اچھا لیکچر بنایا ہے، اسی اسٹڈی کا ریفرنس ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کہ 5 بڑی تکلیف ہے۔ قبض ہے، زور لگانا ہے، گیس بھر جانا ہے، پخانے میں خون آنا ہے، اور درد کا ہونا ہے۔ یہ 5 سمٹم تھے۔ یہ جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو فائبر زیادہ دیے اور زیادہ فائدہ، جو فائبر کم کیے، اور اس کے بعد جب یہ چوتھا گروپ تھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ تیر، اس میں انہوں نے 0 فائبر کر دیا، کارنیور ڈائٹ۔ دیکھیں ساری 5 کی 5 تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جب ٹریفک جام ہو تو آپ اور گاڑیاں نہ دیں، گاڑیوں کو ڈائیورٹ کریں۔ جب آپ فائبر لیتے ہیں، وہ قبض کر دیتی ہے، کانسٹیپیشن کر دیتی ہے، زیادہ پرابلم آتا ہے۔ تو قبض تھی، زور لگانا، بلوٹنگ، گیس، اپھارا، خون میں آنا، خون آتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اور بعد میں بواسیر ہو جاتی ہے، اور پین، درد۔ یہ 5 کے 5 سمٹم جب فائبر 0 کیا، کارنیور ڈائٹ پہ آئے تو ختم ہو گئے۔ یہ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، شوگر، آئل اور فائبر کھانے سے۔ پھر بڑی خوشخبری یہی ہے آپ کے لیے کہ تمام گٹ کے ڈیزیز، بیماریاں ادھر سے شروع ہوتی ہیں، لیکی گٹ سے۔ آٹو امیون ڈیزیز ہو گئے، ایٹیبل باؤل سنڈروم ہے، کرون ڈیزیز ہے، السریٹیو کولائٹس ہے، لیکی گٹ ہے، ساری یہ ختم ہو جائیں گی۔ شوگر، بلڈ پریشر، دل کی تکلیفیں بھی۔ تو پھر یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ فیٹی میل کھائیں، کوشش کریں چربی والا۔
جیسے میں کہتا ہوں کہ بیف ٹیلو بیل کی چربی بہترین ہے، اگر وہ نہیں کھاتے آپ کوئی اور وجہ ہے تو پھر آپ 2 چمچے کوکونٹ آئل روز لے لیا کریں یا اولیو آئل ایکسٹرا ورجن لے لیا کریں، سالٹ واٹر ضرور پئیں، اور 100 سے 120 گرام فیٹ جو لوگ فل کارنیور ڈائٹ پائیں گے ضرور استعمال کریں، کبھی قبض نہیں ہوگی، سارا معدہ آپ کا ٹھیک رہے گا، اور یہ جتنی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا پچھلے لیکچروں میں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو 2024 میں جو کانسٹیپیشن کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہے، آپ کو گیس نہیں ہے، آپ کو ہوا خارج ہو رہی ہے، تو 2 سے 3 دن بعد بھی اگر پخانہ آئے، ہفتے میں 2 دن بھی آئے تو نارمل ہے، قبض نہیں ہے۔ اگر آپ کا فیٹ دیں گے پخانہ نرم ہو جائے گا کارنیور ڈائٹ میں، تو 48 گھنٹے بعد بھی آئے تو بالکل نارمل ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے سب تکلیفیں نہیں ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں، لوگ ایک دن آئے تو قبض سمجھتے ہیں، 2 دفعہ نہ آئے، نہیں، غلط ہے۔ اور والیوم تھوڑا ہوگا ضرور، کیونکہ فائبر سے والیوم بڑھتا ہے، قبض نہیں ٹوٹتا، یہی لیٹسٹ ریسرچ ہے، یہ سارے ریفرنس ہے، آپ سلی سے سن لیں، دیکھ لیں ان کو، یہی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ اگر آپ نے قبض توڑنی ہے تو فائبر سبزیاں وغیرہ نہ کھائیں، اگر آپ کا آنتوں کی تکلیف ہے یا شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، آپ گوشت کارنیور ڈائٹ پہ آ جائیں، وہ لیکچر نمبر 400 آپ ضرور سن لینا، یہ سارے ریفرنس بھی دیکھ لیں، سلی ہو جائے گی آپ کی ساری۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔